سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق پچھلے 2 دن میں بطور رپورٹر 2 ایسی اہم جگہوں پر موجود تھا جہاں ایسی باتیں سننے کو ملیں کہ میرے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال ابھرا کہ پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے۔ پہلی جگہ پارلیمنٹ کی پریس گیلری تھی۔ یہاں نیچے فلور پر وزیر دفاع خواجہ آصف دھواں دار تقریر اور خوفناک انکشافات کر رہے تھے۔ میری خواجہ آصف سے آخری دفعہ بات شاید برسوں پہلے ہوئی تھی کہ وہ میری کچھ خبروں پر ناراض ہو گئے تھے۔ سیاستدانوں حکمرانوں کی اکثریت مجھ سے ناراض ہی رہتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کا ہیروسکوپ سائن لیو ہے اور ان کے اندر لیو والی خوبیاں اور خامیاں بھی موجود ہیں۔ میرا اپنا سٹار لیو ہے، اس لیے میں انہیں دوسروں کی نسبت بہتر سمجھ سکتا ہوں۔ اگرچہ دنیا میں ایسٹرالوجی کے حوالے سے بہت سوالات ہیں، کچھ لوگ اسے سائنس مانتے ہیں، کچھ فضول گردانتے ہیں تو کچھ اسے مذہب کے خلاف سمجھتے ہیں۔ خیر، دنیا میں کب کسی بات یا نظریے پر اتفاق ہوا ہے؟ اور اگر کسی بات پر اتفاق ہو جائے تو لوگ کوئی اور متنازع بات ڈھونڈ کر اس پر اختلاف شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، بات خواجہ آصف کی ہو رہی تھی، جن کا مزاج اسی طرح آتشیہ جیسے اسے لیو سائن کے زیادہ تر لوگوں کا ہوتا ہے۔ خواجہ آصف تو اس طرح کے بندے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کی غلطی پر پوری پارلیمنٹ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی کہ ان کے والد نے جنرل ضیاء کا ساتھ دے کر غلطی کی تھی۔ اگرچہ جنرل ضیاء کا ساتھ دینے کی وجہ یہ تھی کہ بھٹو صاحب نے انہیں جیل میں ڈالا تھا، لیکن خواجہ صاحب کا کہنا تھا کہ وجہ کوئی بھی ہو، ایک جمہوری فرد ہونے کے ناطے ان کے والد کا ایک آمر کا ساتھ دینا بنتا نہیں تھا۔ یہ ہے خواجہ صاحب کا اصل مزاج۔ لہٰذا اب جب انہوں نے سیالکوٹ میں اقبال سنگھیڑا کی ایشو پر اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ کھل کر اختلاف کیا تو کم از کم مجھے حیرانی نہ ہوئی۔ وہی بات کہ جو اپنے والد کے سیاسی فیصلوں پر انہیں غلط سمجھتا ہو، وہ بھلا پھر کسی دوسرے کو کیا رعایت دے گا۔ اگرچہ میں بعد ایشو پر خواجہ صاحب کا ناقدر رہا ہوں اور اب بھی ان پر تنقید کرتا رہتا ہوں، انہوں نے کبھی میری باتوں پر سخت رد عمل نہیں دیا۔ حالانکہ ان جیسے مزاج کے بندے کے لیے کسی کی تنقید نظر انداز کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ شاید اس کی وجہ میری وہ خبر ہوگی جو میں نے عمران خان کے دورے وزارت عظمیٰ میں دی تھی کہ خواجہ آصف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی منظوری دی گئی ہے، اور میں پھر اپنے شو میں عمران خان کے اس فیصلے پر تنقید کی تھی۔ عمران خان کو جن چند سیاستدانوں پر ذاتی غصہ تھا، ان میں میاں محمد نواز شریف، آصف علی زرداری اور خواجہ آصف شامل تھے۔ میاں نواز شریف سے ذاتی غصہ کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو انہوں نے عمران خان کی جمیمہ خان سے شادی کے بعد جو سیاسی اور میڈیا مہم چلائی تھی، وہ اس سے آج تک ہرٹ ہیں۔ آپ اگر عمران خان کی کتاب پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی شادی ناکام ہونے میں اپنے سے زیادہ قصور شریف خاندان ان کے خلاف چلائی گئی مہم کا سمجھتے ہیں، جس میں سیتا وائٹ کا ایشو بھی شامل تھا۔ پھر عمران خان پر بیرونی سپورٹ اور لابنگ کے الزامات اور رئیس قصر اس وقت پوری ہو گئی جب میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں عمران خان کی ساس مسز جیمز گولڈ سمتھ اور شاید جمیمہ پر بھی پاکستان سے نایاب ٹائلز سمگل کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ ایک طرح سے اونٹ کی کمر پر آخری ٹیکہ تھا۔ اس لیے جب پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کا تختہ الٹا تو عمران خان ان چند پہلے سیاستدانوں میں سے تھے جنہوں نے جنرل مشرف کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عمران خان نے مشرف کو زرداری ریفرنڈم میں سپورٹ کیا، بلکہ اپنا ووٹ بھی ڈالا کہ خان کو امید تھی کہ جیسا جنرل ضیاء نے میاں نواز شریف کو وزیر اعلیٰ بنا کر نوازا تھا، اسی طرح جنرل مشرف انہیں وزیر اعظم بنائیں گے۔ لیکن جنرل مشرف جنرل ضیاء سے زیادہ سمجھدار نکلے اور عمران خان کو مکھن سے بال کی طرح نکال کر پہلے میر ظفر اللہ خان جمالی، پھر چودھری شجاعت حسین اور آخر میں شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنایا، جنہوں نے توشہ خانے سے 1126 تحائف لوٹے، جن کی مالیت 2007 میں 25 سے 30 کروڑ لگائی گئی تھی۔ شوکت عزیز صاحب کچھ سمیٹ کر لندن لے گئے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ شوکت عزیز کی لوٹ مار کی جو تفصیلات میں نے بریک کی تھی، ان کو پڑھ کر آپ کو ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے لارڈ جیسے کردار یاد آ جاتے ہیں، جو اسی طرح ہندوستان سے صندوق بھر کر لندن لے گئے تھے۔
خان صاحب نے اپنی کتاب میں آصف علی زرداری سے نفرت کی وجہ یہ لکھی کہ جب بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت میں شوکت خانم ہسپتال کی مشینری کی درآمد پر کچھ رعایت لینے کے لیے بے نظیر بھٹو سے ملے تو زرداری صاحب نے روایتی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی چون گیلی کرنے کی فرمائش کر دی تھی۔ خان صاحب کی خواجہ آصف سے نفرت کی وجہ بھی کچھ ذاتی نوعیت کی تھی۔ خواجہ آصف وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے خان صاحب پر شوکت خانم ہسپتال کے ڈونر کے دیے گئے ملین ڈالرز عطیات بیرون ملک کسی کام میں اضائع کرنے کا الزام لگایا تھا۔ خان صاحب کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ جس ہسپتال پر ان کی ساری سیاست کھڑی تھی اس پر ایسے سنگین الزامات لگیں، پھر سیالکوٹ سے عمر ڈار کے ساتھ الیکشن متنازع بھی کھڑا ہو گیا۔ عمران خان کو یقین تھا کہ خواجہ آصف یہ الیکشن ہار گئے تھے، لیکن جنرل باجوانی نے جتوا دیا تھا، لہٰذا عمران خان اور خواجہ آصف ایک دوسرے پر ہمیشہ ذاتی حملے کرتے آئے ہیں۔ وہی خواجہ آصف اب فلور پر کھڑے ہو کر کچا چٹا کھول رہے تھے کہ کیسے سیالکوٹ میں ایک ارب پتی ٹھیکیدار نے سارا شہر تباہ کر دیا۔ وہ کہنے لگے اس ملک کی تباہی میں سب شریک ہیں۔ ان کا اشارہ سیاستدانوں کی طرف تھا جنہیں کوئی ٹھیکیدار ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک یا بلڈر خرید لیتا ہے۔ انہوں نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہا، جس بلوچستان کی کنسٹرکشن کمپنی کو سیالکوٹ اور ملک کے دیگر شہروں میں اہم ٹھیکے دیے گئے تھے اور اس نے انتہائی ناقص کام کیا تھا، اس کا مالک اس وقت سینٹ میں پہنچ چکا ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ ایک ٹھیکیدار کیسے سینیٹر بن گیا جو نہ کسی پارٹی میں ہے اور نہ اسے عوام جانتے ہیں اور نہ ہی اس کی سیاسی سپورٹ ہے۔ خواجہ صاحب کو مطلب تھا کہ اس نے صوبائی اسمبلی سے MPs کے ووٹ خریدے اور پیسے دے کر سینیٹر بن گیا اور اب وہ اربوں کے ٹھیکے لے کر ناقص کام کر کے ملک کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر خیال آیا کہ ہمارے سیاستدانوں اور MPs کو خریدنا کتنا آسان ہے۔ وہ ایک نیم خواندہ ٹھیکیدار پوری اسمبلی خرید لیتا ہے۔ دوسری جگہ سینٹ کی قیمہ کمیٹی کا اجلاس تھا جہاں DG نیشنل کرائمز ایجنسی وقار الدین سید سائبر کرائمز پر اپنی ٹیم کے ساتھ بریفنگ دے رہے تھے، جنہوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان میں جس پیمانے پر کال سنٹرز پر آن لائن فراڈ کر رہے تھے اس سے دنیا بھر میں فراڈیوں نے پاکستان کا رخ کر لیا۔ اب تک وہ 259 غیر ملکی گرفتار کر چکے ہیں جو ان فراڈ میں ملوث ہیں۔ ایک بندے کو تو اس طرح بیوقوف بنایا گیا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے فراڈیوں کو اپنے فون پر آیا ہوا OTP 8 دفعہ بار شیئر کیا اور 14 کروڑ روپے گنوا بیٹھا۔ وقار الدین اور ان کی ٹیم کی دی ہوئی بریفنگ یقیناً خوفناک تھی کہ کیسے ہزاروں پاکستانی لالچ یا خوف کے ہاتھوں لٹ رہے تھے۔ میں حیرانی سے سنتا رہا اور سوچتا رہا، اگر خواجہ آصف کی بات پر یقین کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں کو خریدنا کتنا آسان ہے، اور اگر DG وقار الدین کی بات سنیں تو لگتا ہے پاکستانی عوام کو لوٹنا کتنا آسان ہے۔